صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق کے لیے، فاسق و فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گویا ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی بار ہی نہیں اس کو۔ یہ مومن اور منافق کے اندر فرق ہے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے نیک اعمال کو۔ اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی کریٹیکل ہے، وہ غالباً 31 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، وہ بڑے گناہ میں بعد میں بتاتا ہوں کون سے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل، بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ النجم میں، یہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں اگر کبھی کبھار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے، الا اللمم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا، بڑے گناہوں سے بچو۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے، ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض، جب تم زمین سے اگے تھے۔ ہائے ہائے، انسان بھی زمین سے اگے، کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے، وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس خوراک سے جو زمین سے نکلتی ہے۔ ادھر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو میں بڑا پرہیزگار ہوں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے، اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی آیا کہ لبم، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک اور میں کریٹیکل آیت بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجیے، خالی کھلی توبہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ خالی کھلی توبہ کو نہیں مانتا۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے، اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کرے، اس کو تو میں معاف کر دوں گا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، وہ کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب ایمان لے کر آیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب رہ گئے کہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے، ہاں یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور عشاء۔ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں، یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں۔
کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟ نیکیاں. اور نیکی کون سی ذکر ہوئی؟ نماز. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس سے ویسے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس. میرا مسئلہ نمبر 106 بہت پہلے ریکارڈ ہے. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر. اس میں میں نے 17 حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے ریلیٹڈ بیان کی تھی. میں آج اسکپ کرتا ہوں. بہر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یعنی مدینے کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا، نامحرم عورت، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا. اور پھر آپ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے اوپر اور رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی. اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے. اس سے ایک واقعہ ہونا چھوڑ دیا. اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کروا لے تو میں پھر جا کے کروں گا، تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتویٰ کیا آتا؟ ٹھیک ہے، تو غلطی ہو گئی فوراً رجوع ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، اس کے جسم سے کوئی میل اس میں باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. آپ کو اگر میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ، اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجینئرنگ پہلے ہوئی ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو بہت بڑی عملاً کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایون وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح. تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرہ ہی ہیں، اور اس کے لیے مشکات کے اندر سر ایک چیپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے، شروع کے اندر. اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں. شروع میں ایک وہ حدیث لے کے آئے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورۃ الفرقان کی، یہ بخاری مسلم دونوں میں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. 3 گناہ نبی الاسلام نے بیان کیے سورۃ الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ. دوسرا ناحق قتل نہیں کرتے. تیسرا وہ زنا نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آیت جو ہے یہ دلیل کے طور پہ بیان فرمائی، اور اس سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا، اور پھر اس طریقے سے زنا. اچھا، اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی، قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا. سر گنتے جاؤ، یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں، صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں، صرف بخاری مسلم. پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. لو جی، پھر اگلی حدیث بھی بخاری و مسلم سے، اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا، اس میں یہ چغلی، غیبت، ٹھیک ہے جی، وعدہ خلافی، بہتان، آلموسٹ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو لہٰذا کبیرہ صغیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی. یہ کیلکولیشن، یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کوئی بتاتا. ہاں یہ ضرور بتاتا ہے سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ ایک بڑی فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ چاہتے ہیں نہیں غلطی بخش دیں گا جی.
اس کو تو بخش دیا ہے، لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فاحشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فحاشی کرتی رہے، میں بخش دوں گا، وہ تو ایک واقعہ ہے۔ تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلی گئی۔ یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتے ہیں، اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا ہوا ہے، کہتے تائیں تسی کہنا نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے، ایک چھوٹی سی گل تے پتہ پکڑا بھی جا سکتا ہے، وہ دوسرے پاسے ٹر پیندا ہے۔ سر ڈرتے رہے اللہ سے ہر وقت، ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پرواہ نہ ہو، بے خوف نہ ہو، تو یہ جناب آٹومیٹکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے۔ اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے، جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے، توبہ کر لے سچے دل سے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سر صرف معاف نہیں ہوں گے، نیکیوں سے بدلے جائیں گے، لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے۔ پکی توبہ کیا ہے؟ ندامت کرنا، آندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، پھر عہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر، پھر اللہ کی طرف، لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کر لوں گا۔ وہ تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوبارہ وہ ٹھنڈی استری کو نہیں ہاتھ لگائے گا کہ یار کسی پیچھے لگی نہ ہوئے، تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لا گیا ہوگا۔ تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا نا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا سی ہوں تو میں کرنا ہی نہیں، تو بر آپ کی توبہ قبول